روز قیامت کی موجودگی میں عذاب قبر کا کیا مذہبی جواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ایمان اور عمل کے تقاضے آخری درجے میں پورے کر دیے، جیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، جیسے بڑے غیر معمولی ہستیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس درجے کے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ ان کو ایک طرح کی زندگی دے دی جاتی ہے جو جسم کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ زندگی ہمارے شعور میں تو نہیں آتی لیکن اللہ دے دیتے ہیں، اور پھر ان پر اپنی نعمتیں بھی نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، یعنی اپنے رب کے ہاں ان کو ایک طرح کی زندگی دے کر بہت سی نعمتیں، بہت سا رزق، بہت سی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور آخری درجے میں سرکش ہو گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے۔ ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے ٹھکانہ ان کو شب و روز دکھایا جاتا ہے، وہ ایک طرح کا عذاب اور ٹارچر ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جن کا معاملہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ہماری آپ کی طرح ایمان بھی ہے، کبھی کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان کا معاملہ قیامت میں پیش ہوگا۔ وہ سوئے رہیں گے، اٹھائے جائیں گے، قیامت میں پیش ہوگا، پھر جو نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا بیان۔